بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا ہے اور یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا اور ہم اس محترم مہینے میں عبادت کر سکتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم قرآنی آیات کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ ویسے تو ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنے رب سے کچھ خاص چاہیے تو پھر ہم کچھ خاص دعائیں اور عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو کرنے کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کوئی بھی ٹائم منتخب کریں اور اس تسبیح کو کریں، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد اس کو باقاعدگی سے کریں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے اور ذوالحج کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ اس طرح ہم مسلمانوں کا سال قربانی پر ختم ہوتا ہے اور آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، محرم بھی ان مہینوں میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کے کرنے سے رزق کی بارش ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس تسبیح کو کرتے ہوئے اللہ پر کامل یقین رکھیں کہ وہی ہمارا خیر خواہ ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ اپنے اعمال میں بھی درستی لائیں، اپنا تجزیہ کریں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، نماز اور زکوٰۃ کو اپنا معمول بنائیں۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، رشوت لینا اور دوسری معاشرتی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اپنے رب سے وعدہ کریں کہ آپ ان برائیوں سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے، رسولوں پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک رکھتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اس تسبیح کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری جائز دعائیں قبول فرمائے گا اور ہمیں اپنی جناب سے عطا کرے گا۔ اس تسبیح کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آخر میں 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی کی کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کرے، ان میں جن پر اس نے اپنا فضل کیا، نہ کہ ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو شیئر کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں۔ جزاک اللہ۔